أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. یہ ایک جنرل جو ایک ایٹیچیوڈ ہے کفار کے سرداروں کا، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ خود تو ڈوبتے ہیں ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. یہ تمام قوموں کے سرداروں کا یہی حال تھا جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا. جہنم یصلونها وبئس القرار. وہ دوزخ ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار آمین. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل مد مقابل کھڑے کر لیے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں راہ حق سے. اے نبی ان سے فرمائیے کہ کچھ وقت ہے، برت لو، پھر ان قریب تمہارا جو انجام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ ہونے والی ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہو جائے. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ ہم جان بوجھ کے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اور بڑے عذاب کا یہ حقدار ہو جائے. اگر پہلے تھوڑا عذاب ہونا تھا تو اب زیادہ ہو جائے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں، صحیح نماز ادا کریں، پابندی کے ساتھ نماز کا جو حق ہے وہ پورا کریں، اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. اللہ کی راہ میں آپ نے مال خرچ کرنا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت نفع دے گی اور نہ کوئی دوستی. یعنی آخرت کے دن تو تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کی دوستی اس کے کام نہیں آ سکتی. دنیا میں آپ نے اپنے لیے خود ہی کرنسی کما کے لے کے جانی ہے تو وہ قیامت کے دن آپ کی کام آئے گی. آخرت میں کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی اور پھر نکالا زمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے. یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں، کھیتیوں کی شکل میں یا فروٹس والے درخت، ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے.
جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے. ظاہر ہے اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے، سفر جڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اب تو یہ اس ماڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے، صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ 1000 سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے. اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے. ڈیم آج کے نہیں بن رہے، ڈیم تو قبل از مسیح بن رہے ہیں. اور پھر ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو سیراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے، وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے، وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے. گلیشیئرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پہ. آپ ذرا کیلکولیشن کریں، ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے. اس سے پہلے سورج اسے پگھلاتا ہے اور اس سے پہلے سٹور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلیشیئرز کی فارم میں. ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو ٹینک چاہیے نا، ان کی دیواریں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمی ہوئی حالت میں سٹور ہوتی ہے، اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے، کیونکہ سورج نے ہی ایویپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو. نمک ادھر ہی رہ گیا، پانی ایویپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور اونچائی پہ پہنچا. یہ اب آپ کو اس اونچائی کی قدر بھی آئے گی، یہ جو نیچرل ہیڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پگھلاتا ہے، اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے، انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے، ورنہ پانی نہ چلے. اور ہماری زمینوں کو سراب وہ دریا کرتے ہیں. اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھر کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں پہ جا کے رہیں گے، یہاں تو آپ لا ہی نہیں سکتے. تو یہ واٹر سائیکل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزات میں سے ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو برابر چل رہے ہیں. ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرز اور سولر ایئرز کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں. یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ایون آپ چاند کی 14ویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کیلکولیشن دیکھیں نا، تو کچھ واٹس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی، کیونکہ روشنی کی وجہ سے بنا رہی ہوتی ہے نا. چاندنی راتوں میں بڑے تھوڑے سے، میرے پاس جو 7-8 kVA کا سسٹم لگا ہوا ہے، تقریباً 15 سے 20 واٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے. تو بہت بڑا ہے ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے 20 واٹ. اگر بہت بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا کے اندر پہاڑوں کے اوپر انہوں نے جس طرح جنگلات ہو گئے ہوتے ہیں اس طرح پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں. تو جہاں پہ گیگا واٹس کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں، وہاں تو ہزاروں واٹ تو پروڈیوس ہو ہی جائیں گے نا چاند کی روشنی میں بھی. تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہے جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے اچھا چاند گول ہو گیا، 14ویں تاریخ آ گئی، اب یہ ہاف ہو گیا، یہ 21ویں آ گئی، اور یہ کم ہوتے ہوتے یہ، اور پھر یہ 7 تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا، سرکل میں 14 ہو جائے گی. اور یوں ایک آسمانی کیلنڈر کے طور پہ اسے دیکھتے تھے. سورج کو بھی آسمانی کیلنڈر کے طور پہ لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ادھر آیا، زور کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ غروب آفتاب ہو گیا ہے. بس یہ تھا ٹوٹل. یا گوشت کو آپ سکھا لیتے تھے سٹور کرنے کے لیے، کیونکہ برف والی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، تو گوشت کو خشک کیا جاتا تھا، اس کی باریک سی وہ لیئرز کاٹ کے. آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے، ان کے پاس فریج نہیں ہے اور وہ ایسا سٹور ہوتا ہے، آپ بے شک 6 مہینے بعد استعمال کریں بالکل تازہ ہو جاتا ہے. وہ اسے وہ سورج کی روشنی میں سکھاتے ہیں.
تو یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا. کپڑے خشک کر لیے دھوپ میں ڈال کے, وٹامن ڈی لے لیا صحت کے لیے, یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب جو کچھ آپ کو پتہ چل رہا ہے, ابھی پتہ نہیں اور کتنا کچھ سائنس کی برکت سے پتہ چلے گا. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی. اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں, یعنی ہماری خدمت میں لگا دیے ہیں رات دن رات دن. اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری اللہ نے اٹیچ کر دی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں, اگلے 24 گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی. اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بہرحال انسان کو مجبور کرتا ہے. دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فوراً ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہو گئی ہے, رات کو گھر پہنچنا چاہیے. اب مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو 5 بجے غروب ہو رہا ہے, اگلے دن رات کو 10 بجے ہو, تو ہمارا تو سارا ٹائم ٹیبل ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اگلے دن صبح جلدی نکل آئے, پھر کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہوا ہے. ادروائز تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو, یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دی ہیں. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے. یہ کنکلوژن ہے. بھائی کتنی گنوائی جائیں, یہ موٹی موٹی جو گنوائی ہیں نا, ان کی باریکیاں بھی گننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اور سورہ لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہیں یہ کلمے بن جائیں, سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے, اور 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہوئی ہے نا. یہ سب اللہ کے کلمات ہیں. بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے, زیادتی کرنے والا ہے, اپنے اوپر ہی, اللہ پہ نہیں, اور ناشکرا ہے. سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور ان کو مخلوقات کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اس لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کے نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پہ لے آتے ہیں. یہ ظلم ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور چن لے مجھے بھی اور میری آنے والی اولاد کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ خالص کر لے کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے. یہ دعا تھی, 100% تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اسی اولاد میں بت پرستی بھی آ گئی. جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو میجورٹی تو بت پرستی کا شکار تھی, حالانکہ اولاد وہ حضرت ابراہیم کے ہی تھے, اسماعیل علیہ السلام سے, عرب کے لوگ جو ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دعاؤں کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود کوشش کر کے اپنے لیے دعا کا اپنے آپ کو حقدار کرے. ادروائز پیغمبروں کی دعا بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر کوئی شخص خود گمراہی کے اوپر اترا ہوا ہے. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اے میرے رب ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو,
ظاہر ہے بتوں نے تو نہیں کیا لیکن وہ ایک ذریعہ بنے، یعنی کئی لوگوں کے لیے بت بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے کہ یہ بت تراش لیے، اور پھر جنہوں نے فرسٹ ٹائم تراشے تھے نا انہوں نے بت بنائے، گمراہ ہوئے، لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ واقعی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت جڑ جاتی ہے، تو واقعی بت ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اس اینگل سے درست ہے۔ تو اکثریت کو گمراہ کر دیا، تو پس جو کوئی بھی میری پیروی کرے تو وہ تو ہوگا میرا، اور جو میری نافرمانی کرے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو۔ ظاہر ہے کہ اولاد کے دو حصے تھے، ایک بنو اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، اور دوسرے یہ بنو اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جن میں سے نبی الاسلام پیدا ہوئے، ایک ایسی وادی میں کہ جو کھیتی باڑی کے لائق بھی نہیں، آج بھی چٹیل پہاڑ ہے مکے کے، پتھروں والے پہاڑ۔ یہ ہمارے والے پہاڑ نہیں ہیں جن کے اوپر مٹی ہے اور اس میں گھاس اگتی ہے، ہمارے تو کہ یہ جو سرد پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں انہوں نے گرمیوں کے موسم کے اندر گندم اور باقی چیزیں اگائی ہوتی ہیں۔ عرب کے جو مکے کے پہاڑ ہیں نا وہ کالے پتھروں کے اوپر مشتمل ہیں، پتھر میں سے تو سبزہ نہیں نکلتا، اس طرح کے پہاڑ ہیں۔ اگر تھوڑی بہت اس پہ مٹی جم بھی جائے تو جب بارش آتی ہے تو وہ اس پہ ٹھہرتی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس، وہ سورہ حج میں آگے چل کے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں ظاہر کر دی تھیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اور اس کی وقت کے ساتھ عمارت جو ہے منہدم ہو گئی تھی، وہ ساری اس کی بیسمنٹ ظاہر کر دی، جو آج کے زمانے میں ہم ڈی پی سی کہتے ہیں، جو بنیادیں، پھر اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اے رب ہمارے، اس لیے کہ یہ نماز کو قائم کریں، پس بنا دے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کہ لوگ ان کی طرف آئیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا لگی ہے کہ مکہ بالکل چٹیل جگہ ہے لیکن دنیا کا ہر فروٹ، ہر نعمت وہاں پہ ملتی ہے، الحمدللہ، اور وہ ہر طرح کے پھل رزق یہاں پائیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ تیرے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ یہ آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس تکلیف کا کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ذرا پوچھیں، ابراہیم علیہ السلام 87 سال کی عمر جب ان کی ہوئی ہے نا، 87 ایئرز، تو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں جی، اسماعیل، اور جب 99 ایئرز ان کی عمر ہوئی ہے اور بچے کی عمر 12 سال، تو حکم آ گیا ہے، سورہ صافات میں ہے کہ اب اسے قربان کرو۔
تیار ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں اسحاق، وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے آپ کو ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 ایئرس کی ایج میں اولاد ہو رہی ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دی ہے، اور اس عمر میں عورت بھی بوڑھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی حضرت سارہ کو. بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے رب ہمارے بنا دے مجھ کو نماز کا پابند، نماز کا قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی. اور اے رب ہمارے اس التجا کو، اس دعا کو ضرور قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب ہمارے بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور اہل ایمان کو قیامت کے اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے. الٹیمیٹلی ہم سب کو کامیاب فرما، اس دن بخش دے. اللہم اجعلنا منہم. یہ دعا عام دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے، تشہد میں بھی سنت دعاؤں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب درشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں. اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں. بڑی پرفیکٹ دعا ہے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ظالموں کے برے کرتوتوں سے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے پردے میں رہنا ہے، ڈھیل دینی ہے، گرفت آخرت میں کرنی ہے. وہ تو انہیں صرف ڈھیل دیتا رہتا ہے اس دن کے لیے جو آخرت کا دن ہے، جب آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے حیرانگی کی حالت میں، اور ان کی پلکیں بھی نہیں جھپک رہی ہوں گی خوف کے مارے، اور دہشت کے مارے ان کے دل اڑ چکے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈر سنائیے اس دن کہ جس دن عذاب آ جائے گا، اور اس دن کہیں گے ظالم لوگ. ظلم تو لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی کیا ہوا نا، گناہ کے ذریعے، فسق کے ذریعے، شرک کے ذریعے. اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم دعوت پر لبیک کہہ لیں. یعنی اب یہاں پہ پھر اس موت کا ذکر ہے جو انسان کی اپنی موت ہے، جو انڈیویجول کی قیامت ہے، کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم دعوت قبول کر لیں تیری اور پیروی کریں تیرے
رسولوں کی، یعنی موت کے وقت جو فاسقین ہیں، مجرمین ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑی دیر کی ہمیں مہلت دے دے، ہم دعوت حق قبول کر لیں گے، تیرے پیغمبر کی پیروی کریں گے۔ اے کافرو، کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں پر کبھی زوال نہیں آنے والا، تم نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم آباد تھے ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جو تم سے پہلے ظلم کیا کرتے تھے، یعنی یہ بت پرستوں کی اولادیں تھیں نا جو آباد تھیں، انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ تمہارے آباء و اجداد بھی یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ان گھروں میں اب تم آباد ہو، وہ بھی ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور تمہاری بھی وہی حالت ہوئی، اپنی جانوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہی کے گھروں میں تم لوگ رہتے تھے، اور تم پہ یہ بات کھل چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا۔ پیغمبر کی وحی کے ذریعے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے آباء و اجداد جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں بت پرستی کرنے کے سبب، اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی قرآن میں، پھر بھی تم نے دعوت حق قبول نہیں کی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ آپ ذرا امیجن کریں ایک موت کی تکلیف اور اوپر سے یہ باتیں پیش خیمہ ہے کہ اب اس کے بعد اس سے بڑی تکلیف، ہمیشہ کی تکلیف جہنم کے عذاب کی شکل میں آنے والی ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے خوب مکر کرنے کی کوشش کی، فریبکاری کرنے کی کوشش کی اپنے زوم میں، جبکہ اللہ کے سامنے تو ان کا مکر کوئی کام نہیں آ سکتا تھا۔ ان تمام مکر و فریب کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور اگرچہ ان کا مکر تو ایسا تھا کہ وہ پہاڑ کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا۔ یہ محاورتاً بات ہے، یعنی ایسی ایسی چالیں دنیا میں، ایسی ایسی فریبکاریاں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے، پیغمبر کو ناکام بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے تو کسی کی چال نہیں چلتی۔ اگر دنیا میں بظاہر کوئی کامیاب بھی ہو جائے تو موت کے وقت تو پکڑ آ جائے گی اس کے اوپر۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تم یہ خیال بھی کبھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے۔ یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جس رسول سے جو وعدہ ہوا ہے نا کہ اس کے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور اس کے نافرمان جہنم میں جائیں گے، یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کے پلان کا حصہ ہے ڈھیل دینا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کے پلان کا حصہ ہے، جس طرح اس کے پلان کا حصہ ہے نا کہ میں نے سامنے نہیں آنا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لانا ہے، اس طریقے سے یہ بھی اس کے پلان کا حصہ ہے آزمائش کے طور پر کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی پکڑی کوئی نہیں ہونے والی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ معنی یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی اور پلانٹ یہاں پہ آ جائے، یا اس پلانٹ کی حالت بدل جائے۔ وہ قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ ہر چیز ملیہ میٹ کر دی جائے گی، پہاڑ، دریا، سمندر، سب کچھ ایک چٹیل میدان بن جائے گا، گویا کہ ایک نئی زمین بن جائے گی، تانبے کی طرح تپری ہوگی، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، ظاہر آسمان پھٹ پڑے گا، گویا کہ کوئی اور ہی آسمان ہوگا، اور سب کے سب لوگ اس اکیلے چھائے ہوئے کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی سختی ہے جی۔ یہاں کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی 70 گنا پیار کرنے والا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے۔
تو نافرمانیاں چاہیے؟ نہیں، وہ بھی نہیں چاہیے، تو کر رہے تو نافرمانیاں ہو۔ اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں تو نمازیں چاہیے نا، ہمیں تو تابع فرمان ہونا ہے نا اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں قیامت کا دن ایسا رکھا ہے کہ اس دن اپنا نام ہی قہار رکھا ہوا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر۔ سرابيلهم من قطران، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، اور ان پر لباس تارکول کا ڈال دیا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، اور آگ ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، وہ ڈھانپ لے گی ان کو۔ اور یہ آگ آخرت کی جو ہے وہ اندھی آگ ہے، روشنی والی نہیں ہے، ہاں کالی آگ وہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر۔ یہ کس لیے ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ، اور برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ۔ عربی میں جزا جو ہے بدلے کے لیے آتا ہے، اردو میں ہم جزا جو ہے وہ اچھی چیز کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ایکویلنٹ ہم سزا کا لفظ استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے، لیکن عربی میں جزا کا مطلب ہے بدلہ۔ وہ اچھی جزا بھی ہو سکتی ہے، بری جزا بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ صورتیں جب کنکلوڈ ہوتی ہیں نا تو بڑی رکت والی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ میں نے تصور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی شفیق باپ، کوئی شفیق ماں اپنے بچے کو کسی مشکل سفر پہ بھیج رہی ہوتی ہے نا، اور ہاتھ ہلا کے اللہ کے حوالے۔ ایک بڑا ٹریجک سا سین بن رہا ہوتا ہے جب یہ صورتیں کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن تو ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لے کہ معبود تو نہیں ہے سوائے اس اکیلے رب کے جو اکیلا ہے، واحد، تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہمارے معاشرے نے ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا وہ یہ ہے کہ یہ اس نے رونق لگائی ہوئی ہے، اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے پہنچانے والی، جس انسان تک پہنچ سکتی ہے اسے پہنچا دو، تاکہ وہ آخرت کا ڈر رکھے، اپنی اصلاح کر لے، اور لوگ جان لیں کہ ایک ہی الہ ہے جس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، اور عقل مند اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔